ابن کثیر نے بھی اس کی تفسیر وہی پھر اردو ترجمے والی بتا رہا ہوں. اسی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے کیا لکھا؟ حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود ہی گڑھتے اور بناتے ہو؟ کس کی عبادت کرتے تھے ابراہیم، حضرت ابراہیم کی امت کے لوگ؟ کسے بناتے تھے اپنے ہاتھ سے؟ بت. وہ نہ تو اپنے پجاریوں کی مدد کر سکتے ہیں، نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت خلیل علیہ السلام نے انہیں توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کسے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا؟ بتوں کو. چلیے ایک نئی ابھی تفسیر حال ہی میں چھپی ہے ان کے ہاں، ابھی ان کے زندہ ایک مولوی ہے، تفسیر سعدی، عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے اس کو لکھا ہے. دارالسلام سعودیہ سے تفسیر چھپی ہے اردو زبان میں. یہ بھی خود کیا کہتے ذرا سن لیں اس آیت کے بارے میں. وہی آیت کریمہ سورہ اعراف کی پارہ نمبر جو ہے 9 ہے. یہ بتوں کے پوجنے والے مشرکین کو مقابلے کی دعوت ہے. یعنی یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ وہ کہتے ہیں مشرکین پر. اب یہ میں نے 2 نمونے بتا دیا آپ کو، جس سے میں نے یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم اولیاء اور انبیاء کا اختیار مانتے ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ آیتیں لاتے جو بتوں پر آئی ہے. اور یہ کوئی پہلے لوگ نہیں ہیں. ان کے جدہ کریم کون تھا معلوم ہے؟ یہ اسی سے نسل در نسل آیا ہے. آئیے ان کے جد کریم کا تعارف بخاری سے کراتا ہوں میں آپ کو. یہ ہے بخاری شریف. کیونکہ پڑھتے ہیں بیش کے محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری. آتا ہے بخاری، ان کو بخاری نہیں آتی، اور انہی کا کہنا ہے کہ بخاری کی ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہے، موضوع نہیں ہے. بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1024، 2400 کے جواب میں صفحہ نمبر 1024، باب نمبر 1033. امام بخاری نے ایک باب قائم کیا. امام بخاری باب قائم کرتے قتال الخوارج والملحدین بعد اقامتی علیہم، خارجیوں کے قتل کا بیان، دین کے ملحدین، دین کے منکروں کو قتل کرنے کا بیان، اس کے بعد کہ ان کے اوپر حجت قائم کی جا چکی ہے، ان کو حجت دی کی جا چکی، دین بتایا جا چکا، اس کا بیان. اس کے بعد قرآن کی آیت لکھتے امام بخاری، وقول اللہ، اللہ تعالیٰ کا قول ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، وما قال اللہ لیضل قوما بعد اذا ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون. اللہ فرماتا ہے قرآن میں، ترجمہ مفہوم یہ آیت کا کہ اللہ کی شان نہیں کہ اللہ جس قوم کو جب ہدایت دے دیتا ہے تو ہدایت کے بعد اس قوم کو گمراہ کرے. ہدایت دینے کے بعد اس قوم کو گمراہ نہیں کرتا، یہ اللہ کی شان نہیں ہے. یہاں تک کہ حتی یبین لہم، یہاں تک کہ ان پر ظاہر نہ کر دے، یبین لہم ما یتقون، کیا اچھا اور کیا برا ہے، جب تک ان پر واضح نہ کر دے حق کو تب تک اسے گمراہ نہیں کرتا. یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ظاہری. اب اس آیت کو لکھنے کے بعد، اس آیت سے اپنی دلیل کو مزین اور مضبوط کرنے کے بعد امام بخاری اب حدیث یہاں سے لکھتے ہیں، وقان ابن عمر، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات مروی ہے، وہ کہا کرتے تھے، یرہم شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی بندوں میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ خارجی فرقے کے لوگ ہیں. خارجی کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ یہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے. کہتے تھے علی کافر ہو گئے، کوئی حکم نہیں. یہ بھی قرآن ہی پڑھ کے بتاتے تھے. اللہ نے فرمایا کوئی حکم نہیں سوائے اللہ کے، مگر امیر معاویہ سے جنگ ہوئی تو علی نے صلح کی، تو صلح کے اندر ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا، ان کو بیچ میں میڈیٹر رکھا اور حکم بنایا. حکم تو صرف اللہ کا ہے، لہذا ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنا کر علی کافر ہو گئے. کافر کہتے تھے اس دور کا خارجی علی کو کافر کہتے تھے. آج کے دور کے خارجی غوث اعظم اور بزرگان دین کو کافر کہتے ہیں. ابھی میں دلیل بھی دوں گا. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ یرہم شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق خارجی فرقے کے لوگ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وقال، وہ کہا کرتے تھے، انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. جو آیتیں کفار اور بتوں کے بارے میں آئی ہے وہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں. سمجھ میں نہیں آئی آپ کے بات؟ ارے نہیں آئی کیا؟
खारजी बदतर है। कौन कह रहा है? साहबी रसूल इमाम बुखारी लिख रहे हैं। और बदतर क्यों है खारजी? वो कहते थे वो आयतें जो बुतों के बारे में आई, जो कुफारों के बारे में आई, वो फिट किस पर करते हैं? मोमिनों पर। बताओ ये काम आज कौन कर रहा है? कौन कर रहा है?